ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور زندگی بھر یاد رکھنے کی تاکید کرتا ہوں، اور وہ جملہ ہے اللہ خیر مطلق ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے خیر کے علاوہ، بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ بہت سارے ہمارے احباب سوچتے ہوں گے باہر ہوتا جلسہ، بہت پبلک ہوتی، سکون سے سنتے، یہ ہوتا وہ ہوتا، لیکن اس نے خیر کی کہ بازار سے نکال کر جنت میں بٹھا دیا، اس لیے کہ مسجد روئے زمین کی جنت ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی تو جنت میں پہنچتے کیسے؟ یہ خیر مطلق کی طرف سے ہمارے لیے خیر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ، یاد رکھیے گا ابتدا میں اس لیے اس چیز سے کر رہا ہوں کہ ذہن میں بات رہے، بہت ساروں کی زبان سے آج ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں نکل گئی ہوں تو کریکشن کر دوں۔ حضرت داموس رحمت اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد گزرے ہیں، اتنے بڑے عابد تھے کہ ان کی عبادت کا چرچا پوری بستی میں، پورے شہر میں ہوا کرتا۔ ان کا گھر پہاڑ کے قریب تھا۔ ایک دن وہ پہاڑ کو دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان کالے پتھروں پر اگر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ خیال، ان کالے پتھروں پر ہریالی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غیب سے آواز آتی ہے، داموس تجھے اپنی عبادت پر اتنا غرور کہ میری کاریگری میں تجھے نقص نظر آنے لگ گیا۔ اللہ اللہ، میں بہتر جانتا ہوں یا تو بہتر جانتا ہے؟ بس ولی تھے نا، کہاں گئے؟ عہد کر لیا کہ جب تک کہ میرا مولا میرے اس جملے کو معاف نہیں کرے گا میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ چھوڑ دیا کھانا پانی سب۔ کچھ دن گزر گئے اور اس کے بعد محلے میں کوئی تقریب تھی تو محلے کے نوجوان آئے، حضرت کھانا کھانے آپ کو آ جانا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا رہنے دو، میں نہیں آ سکتا، میری کچھ مجبوریاں ہیں۔ تو کچھ ہوتے ہیں نا ضدی ٹائپ کے نوجوان، منچلے بھی ہوتے ہیں، ضدی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے مولانا شمس الدین صاحب ضدی ٹائپ کے ہیں نا، آج مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر کے یہاں گیا اور اس نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، تو میں جا کے خواجہ صاحب کی پائنٹی پر بیٹھ گیا اور میں نے غریب نواز، بابا دیکھو میں تو صاف کہہ رہا ہوں، تو سب کے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو خیر ان کی بات تو الگ ہے، وہ الگ ٹائپ کے نوجوان تھے۔ تو وہ من چلے جوان نے جو ہے وہ کہا بابا آپ کو تو چلنا پڑے گا، ہم کچھ نہیں سنتے، آپ کو چلنا پڑے گا۔ لیکن مولانا شمس الدین صاحب چونکہ عالم ہے تو اس قسم کی بات نہیں کریں گے جیسی منچلے نے کہی تھی، وہ سمجھتے ہیں جملوں کو، لیکن اپنا اپنا انداز بزرگوں سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ کوئی پیار سے مانگتا ہے، کوئی ناز سے مانگتا ہے، کوئی ضد کر کے مانگتا ہے، اور اللہ والے تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ جب سب کو نواز دیا جائے، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ اور خواجہ صاحب کا تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جس جگہ پر دعا قبول ہوتی ہے ان جگہوں میں خواجہ صاحب کا آستانہ ہے۔ کیا کہنا،
اب وہ من چلے جوان نے پکڑ لیا، حضرت میں کچھ نہیں جانتا، آپ کو چلنا ہی پڑے گا، چلنا ہی پڑے گا کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تو سمجھ، میری کچھ مجبوری ہے، میں نہیں چل سکتا، نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا اچھا حضرت چلیے ٹھیک ہے، مجبوری ہے آپ بتا رہے ہیں، تو کیا مجبوری ہے ذرا وجہ تو بتائیے آپ۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹے میری زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا تھا جس کی وجہ سے غیب سے آواز آئی تھی کہ میری کاریگری کے اندر تجھے عیب نظر آتا ہے، تو میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک کہ مولا کی طرف سے معافی کا پروانہ نہیں ملے گا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، تو ابھی تک معافی کا پروانہ نہیں ملا اس لیے میں نہیں کھا سکتا۔ اب من چلا جوان تھا، ارے حضرت کہاں آپ اتنا ٹینشن لیتے ہو، معاذ اللہ۔ پھر اس نے جملہ یہ استعمال کیا، یہ ہم دوست لوگ ہیں نا سب، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو تھوڑا تھوڑا بانٹ لیں گے ہم لوگ، یہ جملہ اس نے کہہ دیا۔ آواز آتی حضرت داموس کو، داموس علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دو یہ علاقہ، جو میرے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہیں ان قریب ان پر میرا عذاب آنے والا ہے۔ بہت سارے ہمارے من چلے نوجوان معاذ اللہ لاشعوری طور پر اس قسم کے جملے کہہ بیٹھتے ہیں، ارے دیکھی جائے گی، ارے دیکھی جائے گی۔ کس کی طاقت ہے دیکھی جائے گی؟ جو اللہ کے عذاب کے تصور سے پوری زندگی کانپتے ہوں، جو صدیق اکبر یہ کہیں کہ کاش میں کسی انسان کے سینے کا بال ہوتا تاکہ قیامت میں میری پرسش نہ ہوتی۔ آپ ذرا سوچو۔ خیر جو کچھ بھی ہوا، بارش ہوئی، ہم لوگ مسجد میں آ گئے، پروگرام اس طرح سے ہو گیا، مولا تو بہتر کرتا ہے اور تو بہتر جانتا ہے۔ بس آج کے بعد یعنی اگر والی بات لاؤ ہی مت، اگر ایسا ہوتا، اگر کیا، ہم کیا جانے کیسا ہوتا کیا ہوتا، اور اس سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا ہے بھی کون؟ سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی بھلا چاہتا ہے تو وہ اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ وہ کتنا بڑا بھلا، بیٹھے ہیں یہاں پر، کہاں؟ جنت میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، جنت میں بیٹھے۔